کرا رہے ہیں وہاں بھی سوالات بن رہے ہیں کہ پہلا ڈرامہ کون سا ہے. کئی ایک سوال آئے تھے تو آپ لوگوں نے دیکھا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈرامہ کا آغاز اور ارتقاء کہ کیا مسائل ہیں, کیا وجوہات اور اسباب ہیں. تو یہ سب دیکھیے اور پھر ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مطلب مجھے کنفرم کر دیجئے کہ میری آواز آ رہی ہے صاف ستھری. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اردو ڈرامے کا ارتقاء اس کا کیا مسئلہ ہے, ہم لوگ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے یہاں سے سیدھے دیکھیں گے. کہہ رہے ہیں کہ اردو ڈرامے کی ابتدا کب ہوئی اور اس کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے, یا اردو کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے. اس موضوع پر بہت سے ناقدین اور محققین اپنا نظریہ پیش کر چکے ہیں. پھر بھی ایسا کوئی نظریہ سامنے نہیں آیا جس پر سب متفق ہوں. اس لیے اس سلسلے کو جاری کیا جا رہا ہے صورتحال پوری طرح واضح ہو جائے. پنکھا زیادہ چل رہا تھا نا. چلیے اب یہاں سے یہ مسئلہ ہے, اپنے آپ میں سوال ہے, غور کیجیے گا, دیکھیے گا, لکھنے کی کوشش کیجیے گا, قلم کے ذریعے چلائیے گا. پہلا نظریہ, سنسکرت ادبیات میں کالیداس کا ڈرامہ شکنتلا خاص اہمیت اور دنیائے ڈرامے میں بڑی شہرت رکھتا ہے. تو شکنتلا کس کا ڈرامہ ہے؟ کالیداس کا. یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. عہد فرخ یعنی 1713 سے 1719 یہ عہد فرخ ہے میں نواز نامی شاعر نے جو ہندی تلفظ کے مطابق نواز کہلایا, ایک کتاب برج بھاشا تھوڑا زوم. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کریں گے نا تو دقت ہو جائے گی. خیر کوشش کرتے ہیں ایک مرتبہ, اتنا ہونا چاہیے بس, اس سے زیادہ نہیں ہو پائے گا. چلیے آپ خود سے یہ ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو پائے گا. چلیے اب ٹرائی کیجیے. تو کہہ رہے ہیں کہ عہد فرخ 1713 سے 1719 تک, اس کو یاد رکھیے, میں نواز نامی شاعر جو ہندی تلفظ کے مطابق نواز کہلاتا تھا, ایک کتاب برج بھاشا میں شکنتلا ناٹک لکھی. کتاب کا نام ضرور یاد رکھیے کہ شکنتلا کس کی کتاب ہے؟ کالیداس کی. شکنتلا ناٹک کس کی کتاب ہے؟ نواز نام کی کتاب ہے جو اس کے مصنف ہیں. فورٹ ولیم کالج میں 1801 میں پروفیسر جان گلکرسٹ نے کہ ایما سے مطلب اشارہ سے, حکم سے, اس کو یاد رکھیے گا, اس کا استعمال اس طرح, ان کے ایما سے یہ کام کیا گیا, مطلب ان کے اشارے سے یہ کام کیا گیا. اسی نام کی ایک کتاب کاظم علی جوان نے تالیف کی. ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ نواز کی شکنتلا کا ترجمہ ہے. تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکنتلا ناٹک کا ترجمہ کس نے کیا ہے؟ تو کاظم علی جوان نے کیا ہے. کہاں کیا ہے؟ فورٹ ولیم کالج میں. تو شکنتلا کس کی کتاب ہے اور شکنتلا ناٹک کس کی کتاب ہے, یہ آپ کو یاد ہو گیا ہے. شکنتلا ناٹک نواز کی کتاب ہے اور شکنتلا کس کی کتاب ہے, جلدی کمنٹ کیجیے ایک مرتبہ, کالیداس کی. چلیے, بہت سے ناقدین و محققین کافی عرصے تک نواز کو اردو کا پہلا ڈرامہ نگار اور اس کی تصنیف کو اردو کا پہلا ڈرامہ مانتے رہے. ان حضرات کا خیال تھا کہ نواز کی یہ تالیف کالیداس کے شکنتلا ناٹک کا ترجمہ ہے. ایسا خیال رکھنے والے ادیبوں کی فہرست میں چند نام یہ ہیں: پنڈت برج موہن دتاریہ کیفی, رام بابو سکسینہ, مولوی سید محمد, سید بادشاہ حسین, عبداللہ خورشید, سید علی حیدر, سید اعجاز حسین, حامد حسین قادری, عبدالعلیم نامی. یہ لوگ کو خیال ہے. کیا خیال ہے؟ اس کو سمجھیے آپ کہ شکنتلا جو ناٹک ہے وہ کالیداس کی جو کتاب ہے شکنتلا اس کا ترجمہ ہے. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ شکنتلا ناٹک چونکہ بعد میں لکھی گئی ہے اور شکنتلا پہلے لکھی گئی ہے تو اسی کے طرز پر یا اسی سے ماخوذ ہے. ان ادبا کا قول ہے. اب دیکھیے حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ کہ نواز کی تالیف یا تصنیف نہ ہی کالیداس کے شکنتلا ناٹک کا ترجمہ ہے اور نہ ہی ڈرامے کی حیت میں لکھی گئی ہے. اب دیکھیے یہ حقیقت ہے, یہ تحقیق ہے. یہ برج بھاشا میں ایک منظوم قصہ ہے جو ہندی کے مختلف بحروں میں بیان کیا گیا ہے. کاظم علی جوان کی شکنتلا کا بھی ڈرامے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ متعدد بار شائع ہو چکی ہے. ابھی اس کے 2 جدید ایڈیشن مجلس ترقی ادب لاہور 1963 اور اردو کراچی 1964 سے شائع ہو چکی ہے. محمد اسلم قریشی ان 2 جدید ایڈیشنوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں, یہ تھوڑا سا پڑھیں گے پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے, کہ ان 2 مطبوعہ نسخوں سے یہ بات مسلم ہو جاتی ہے, مسلم نہیں مسلم, جیسے میں پڑھ رہا ہوں پڑھنے پہ دھیان دیجیے گا, یہ بات مسلم ہو جاتی ہے
کہ काज़िम अली जमा की शकुंतला नाटक ड्रामा नहीं बल्कि एक नसरी दास्तान है। ये अपने आप में अगर कौल वाला सवाल आ जाए, दावा दलील वाला, तो याद रखिएगा, बल्कि क्या है, एक नसरी दास्तान है। उसमें जवाने यानी काज़िम अली जमा ने देबाचा अपनी तरफ से 4 क़तात, 3 रुबाइयाँ, 53 आशार और 4 मिसरे शामिल किए हैं। ये नवाज के ब्रज भाषा के किस्से या कालिदास के संस्कृत ड्रामे शकुंतला का तर्जमा हरगिज़ नहीं। बर्राज़ीम पाको हिंदुस्तान में उर्दू थिएटर की इब्तिदा या इब्तदाई उर्दू ड्रामों के ज़िम्न में नवाज और जवां का नाम शामिल करना गलत है। ये इनकी तहक़ीक़ असलम कुरैशी की। नवाज या जवान के शकुंतला नाटक को बाज़ गलत फहमियों के बिना पर उर्दू ड्रामा करार दिया जाता है, हालांकि ये ड्रामा नहीं। ये असलम कुरैशी की अपनी एक राय है, उनकी अपनी एक तहक़ीक़ है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देख लीजिए, उसके बाद हम सीधे भागेंगे आगे, बहुत ज़्यादा इसमें तवील गुफ्तगू नहीं करेंगे। मशहूर हिंदुस्तानी ड्रामा शकुंतला, जिसका उन्वान शकुंतला नाटक है, ये कहानी पहले नवाज ने ब्रज भाषा में लिखी थी। ये कालिदास के ड्रामे की नकल नहीं बल्कि महाभारत की तर्ज पर लिखी गई है। ये किताब 1802 में नागरी रस्मुल ख़त में बड़ी तख्ती पर मतबू है। तख्ती कहते हैं उसको, बड़ी तख्ती। अच्छा, बड़ी तख्ती का मतलब 2 है, तख्ती का मतलब काटने का। जैसे आप लोगों से किसी नूरानी कायदा पढ़ा है, नूरानी कायदा, उसमें तख्ती आपने देखा होगा कि खंड में बनाकर भी लिखते हैं, उसको कहते हैं तख्ती है। तब तख्ती नंबर इतना, तख्ती नंबर, उसको कहते हैं तख्ती। चलिए, इससे वाज़ेह हुआ कि नवाज और काज़िम अली जमा न उर्दू के पहले ड्रामा निगार है और न उनकी शकुंतला उर्दू का पहला ड्रामा है, ये इस तहक़ीक़ के मुताबिक। दूसरा और देख लीजिए थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। दूसरा नज़रिया क्या है? दूसरा मारूफ नज़रिया ये है कि वाजिद अली शाह का लिखा हुआ राधा कन्हैया का किस्सा उर्दू का पहला ड्रामा है। तो किसका है ये? राधा कन्हैया का किस्सा उर्दू का पहला ड्रामा है, वाजिद अली शाह ने लिखा है। और वाजिद अली शाह उर्दू के पहले ड्रामा निगार है। मसूद हसन रिजवी अदीब अपनी किताब लखनऊ का शाही स्टेज के दिबाचे में लिखते हैं। तो अभी पता चल गया कि ये सवाल आया हुआ है कि लखनऊ का शाही स्टेज किसी किताब है? तो मसूद हुसैन रिजवी अदीब की किताब है। किसी किताब है? मसूद हुसैन रिजवी अदीब की किताब है लखनऊ का शाही स्टेज। कह रहे हैं कि वाजिद अली शाह के ज़माने तक उर्दू में ड्रामे का रिवाज न था। इस अहम सिनफ अदब की बुनियाद डालने का फ़ख्र उनके लिए उठा रहा था। उन्होंने वली आहदी के दिनों में राधा कन्हैया की दास्तान मोहब्बत पर मबनी एक छोटा सा नाटक लिखा, जो हमारी खुशकिस्मती से अब तक मौजूद है। फ़नी एतबार से उसका दर्जा कुछ भी हो, उर्दू का पहला ड्रामा होने की हैसियत से वो बड़ी अहमियत रखता है। ये एक बात किसने कही है? मसूद हसन रिजवी अदीब के मुताबिक वाजिद अली शाह उर्दू के पहले ड्रामा निगार हैं और उनकी किताब राधा कन्हैया ये पहली ड्रामे की किताब है। याद रखिएगा। थोड़ा सा और देख लीजिए। वाजिद अली शाह की तस्नीफ परी खाना किसी किताब है? वाजिद अली शाह की। याद रखिएगा। के हवाला देते हुए मसूद हसन रिजवी अदीब लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि शाही रहस के पहले जलसे का बयान है। शाही रहस के इस पहले जलसे में जो नाटक खेला गया, इसमें वाजिद अली शाह के मनकूला बयान से मालूम हुआ कि वह राधा कन्हैया की दास्तान मोहब्बत पर मबनी था। उसके किरदारों में राधा कन्हैया के अलावा 4 गवालियन भी थीं और करेंगे राधा और कन्हैया का मुबाहसा कहते हैं मुज़ाकरा को, और बातचीत करने को, एक दूसरे का नेगोशिएशन जिसको बोलते हैं, और जो है कि दोहरों में होता था, जिसमें ये 2 दोहरे भी थे। क्या थे? देखिए इसको। कुमोर मुकट कट का छने कर मुरली अरमाल, ये मानक मोह मन बसे सदा बहारी लाल, आओ प्यारे मोनहा पलक ढाँप तो है लियो, नाहे देखो और का ना तो है देखन देव। तो ये उसमें ये 4 मिसरे जो हैं ये किस किताब में मौजूद है? परी खाना में मौजूद है। करें कि वाजिद अली शाह का तसनीफ़ किया हुआ एक किस्सा अब तक मौजूद है, जिसमें तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। क़यास कहता है कि यही वो किस्सा या नाटक था जो लखनऊ के शाही महल में पहले खेला गया। ये इतनी बात मुकम्मल हो गई, इससे ज़्यादा इस पर नहीं जाएंगे। थोड़ा सा हम आपसे चाहेंगे कि चीज़ और पढ़ा दें आपको, और मैं चलता हूँ, रुक जाइए। नहीं, इससे ही पहले हमको चलना पड़ेगा। ये तो पहली की बात हो गई। थोड़ा सा
ड्रामे के अक़साम पर नहीं जाएंगे, इससे पहले हम नहीं तो बहुत चलते हैं यहाँ, ये वाला शायद रुक जाइए, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए फिर सीधा हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी आ जा भाई, सफ़ा नंबर लिख कर रखना, तो गलती हो गई मुझसे, से गलती हो गई। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे ड्रामे के अक़साम। ये किताब मैं आपको दे चुका हूँ, आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, एक एक करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे थोड़ा सा, ड्रामे के जो है कि अक़साम क्या होते हैं, इसमें कितने ड्रामे हो सकते हैं, किस तरह के ड्रामे होते हैं, क्या कुछ लिखे जाते हैं, ये हम देखेंगे यहाँ। तो कह रहे एक अहले यूनान ड्रामे को शायरी के ही ज़िम्न में शुमार करते थे। यूनान के जो लोग हैं वह जैसे हम आपको बताए थे कि अरब में कसीदे के ज़रिए गज़ल, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि गज़ल, हमारी तरफ कसीदे से हटकर एक सिंफ होती है जो गज़ल होती है। अहले अरब में अलग से गज़ल की कोई जगह नहीं होती है, बल्कि वो कसीदे में ही गज़ल होती है। तो इसी तरह कर यूनान के जो लोग हैं, अहले यूनान जो है ड्रामे को क्या कहते हैं, शायरी मानते हैं। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये अलग फ़न बन गया। इब्तिदान ये मजहबी अक़ीदत की देन थी। देन मतलब देना, दीन मतलब अलग होता है। दैन देन दैन दीन, दैन कहते हैं कर्ज़ को, महर दैन, और देन कहते हैं देना माखूज़, और दीन कहते हैं मज़हब को। बाद में तफरीही अनासिर भी इसमें शामिल हो गए, और यूनान में एक ऐसा दौर भी आया कि तमाम फ़नून लतीफ़ा पर सबक़त ले गया, और यूनानी तमद्दुन पर तो ऐसा छाया कि उसके ज़िक्र के बग़ैर यूनान की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। यूनानी ड्रामे के बारे में नूर मोहम्मद इलाही लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखिए, कि मुहक्किकीन की राय है कि बाकायदा ईजाद से बहुत पहले अहले यूनान के तबाए में ड्रामा का उन्सुर मौजूद था, और उसकी शहादत इन मजहबी रसूम से मिलती है जिन्हें असरार बरज़ख कहते हैं। ये एक किस्म की पूजा थी जिसमें पुजारी डियर और सिरेस नामी दो देवताओं के मोजज़ात और सवाने हयात उनका बहरूप भरकर बयान करते, और इन अतराफ़ से दोज़ख और बहिश्त के नज़ारे दिखाकर हयात बादल मौत का नक्शा आँखों के सामने खींचते थे और उनसे तलकीन व तबलीग का काम करते थे। इसके साथ ही बाक्स पूजा राइज थी, लेकिन इसमें अदाए फ़र्ज़ मजहबी के अलावा कौमी और इक़्तिसादी बहबूदी की दुआएं भी शामिल होती थी। कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं, आप कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम सिर्फ वजूह और असबाब मालूम हो जाए, ज़हन में रहे। आप अपने लफ्ज़ में बता सकते हैं कि ये चीज़ हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, थोड़ा बहुत याद है। बाकी जब इस पर आप बढ़िया से पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ेंगे। देखिए आप, ड्रामे की किस्म क्या है, ट्रेजिडी। क्या है, ट्रेजिडी। क्या कहा कि ज़माने दो तरह के ड्रामे होते हैं, अलमिया और तरबिया। अब इसी को समझेंगे हम लोग। अलमिया क्या है, वो ट्रेजिडी है। मगरिब में अलमिया ड्रामे के सबसे आला किस्म तस्वुर की जाती है। तो मगरिब में जो ड्रामे की जो किस्म होती है वो सबसे कौन सी, हम किस में, जल्दी कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। मगरिब में ड्रामे की कौन सी किस्म सबसे अहम होती है, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी आवाज़ पहुंच रही है। तरबिया है या अलमिया है, कौन सी किस्म है, अलमिया है, ठीक है। चलिए याद हो जाएगा इसी तरह ना। चलिए, और ये वहाँ इस कदर मकबूल होगी कि ड्रामे का दूसरा नाम ही ट्रेजिडी पड़ गया। ड्रामे का दूसरा नाम ट्रेजिडी पड़ गया। इसकी अहमियत का अंदाज़ा A.W. शेलगल के इस जुमले से होता है कि ट्रेजिडी तख़य्युल की मेराज है। ट्रेजिडी तख़य्युल की मेराज है, ये किसका कौल है, तो A.W. शेलगल का ये कौल है। क्या है, तो ट्रेजिडी तख़य्युल की मेराज है। चंद जुमलों में ट्रेजिडी की तारीफ़ हो जाए। अब बहुत पता चल, हमें जानना चाहिए कि ट्रेजिडी है क्या। देखिए, इसका प्लाट गम अंदोह के वाक़यात पर मबनी होता है, और इसमें बावकार
و اعلیٰ طبقے کے کردار شامل کیے جاتے ہیں۔ ڈرامے کے کس قسم میں باوقار اور اعلیٰ طبقے کے کردار شامل کیے جاتے ہیں؟ ٹریجڈی میں۔ چلیے، ٹریجڈی اور کامیڈی کا فرق واضح کرتے ہوئے ارسطو لکھتا ہے کہ ٹریجڈی اور کامیڈی بھی اسی طرح ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں۔ کامیڈی کا مقصد ہے کہ انسانوں کو ہم جیسا پاتے ہیں انہیں اس سے بدتر دکھایا جائے، ٹریجڈی کا مقصد یہ ہے کہ بہتر دکھایا جائے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کامیڈی میں کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا، اور ٹریجڈی میں کیا ہوتا ہے؟ اسے بہتر دکھانا۔ اب کامیڈی سے یاد کر لیجئے، کسی کا مذاق کامیڈی بنا دے، میرا کامیڈی کیوں بنا دے؟ جیسے مودی جی کا آج کل چل رہا ہے یہ اور لوگوں کو چل رہا ہے کامیڈی بنانا، اور ٹریجڈی بہتر بنا، یاد رکھیے گا۔ تو یہ ہے کیا، پھر سے بتا دوں آپ کو کہ ٹریجڈی کیا ہوتا ہے؟ جو المیہ، یعنی اس کا پلاٹ غم و اندوہ کے واقعات پر مبنی ہوتا ہے، تکلیف بھری، اور اس میں باوقار اعلیٰ کردار شامل ہوتے ہیں۔ یہ اس کی بنیادی معلومات ہے۔ چلیے، اور بہت تفصیل ہے، اس میں نہیں جائیں گے، اتنا وقت نہیں ہے، آپ اس کو مطالعہ کیجیے اپنے طور پر۔ یہ دیکھیے، ارسطو اس سلسلے میں رقم تراز ہے کہ ٹریجڈی نقل ہے کسی ایسے عمل کی جو اہم اور مکمل ہو، اور ایک مناسب عظمت رکھتا ہو، جو مرصع زبان میں لکھی گئی ہو، جسے حظ حاصل ہو، خوشی۔ دیکھیے، خوشی کا جو پیمانہ ہے نا، اب زبردستی کسی کے ساتھ خوشی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سسٹم پر غور کیجیے گا نا تو مطلب آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ کل بھی سمجھایا تھا مذاق میں، لیکن وہ حقیقت ہے، اس لیے اس طرح مثال دیا تھا تاکہ آپ کو یاد رہے۔ خوشی کا تعلق افریقہ کے لوگ دیکھا ہے آپ نے؟ افریقہ کے لوگوں کو دیکھا ہے؟ ہم پڑھتے تھے نا تو ہمارا استاد بتاتے تھے کہ افریقہ میں جو جتنے کالے ہوتے ہیں نا، یہاں کا پیمانہ دیکھیے اور وہاں کا پیمانہ دیکھیے، اور خوشی کا معاملہ دیکھیے۔ افریقہ میں جو لوگ جتنے کالے ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت مانے جاتے ہیں، یہ جان لیجیے آپ۔ جن کو ہونٹ موٹے ہو، کالے ہوں، مطلب آخری درجے کے جو کالے ہوں خوبصورت ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ خوبصورت مانے جاتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں جس کا تھوڑا سا ناک آگے پیچھے ہو جائے، تھوڑا رنگ سانولا ہو جائے تو پسند نہیں ہے، جو عام بات ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اگر اس رنگ کو لے کر کوئی دوسرا کوئی پسند کرتا ہے تو اس کی پسند دنیا میں وہ اکیلے ہوتی ہے، وہ چیز اکیلی ہوتی ہے۔ اب ساؤتھ میں آ جائیے، جیسے دہلی کی یونیورسٹی میں، دہلی کا مطلب دہلی کے اطراف میں آپ جب جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے بہت گورے گورے لڑکے اور لڑکیاں ہیں، خوبصورت۔ دو صنف پہ زیادہ بات سمجھ میں آئے گی، اس لیے زیادہ مثال دے رہا ہوں۔ ادھر ادھر بات کہوں گا تو آپ سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کہیں پھر ضرورت پر آ جائیں گے آپ۔ لیکن اب ساؤتھ میں آ جائیے، ادھر اچھی بات کریں گے، اچھے سے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اخلاق اچھا ہے، تو ان کی جب دیکھیں گے ان کا رہن سہن، بات چیت، تو اپنے محبت ہے۔ تو حظ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ حظ جیسے آپ اس میں پڑھیں گے جمالیاتی تنقید میں، تو جو خوبصورتی جو ہے کس میں، چیز میں ہے یا آنکھ میں؟ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بحث ہے، بڑے بڑے ادبا اور جو ہے کہ اسکالر نے اس پر بحث کی ہے، اور بڑے نقاد کی رائے ہے اس میں کہ کس چیز میں اور خوبصورتی کس چیز کا نام ہے۔ جو میں سمجھا رہا تھا افریقہ اور ہندوستان اور ساؤتھ اور دہلی کی مثال دے کر، تو یہی مسئلہ ہے۔ تو اس میں بہت رائے ہے، تو مجھے جو سمجھ میں بات آتی ہے وہ نظر میں ہے، دیکھنے والے کی نظر میں۔ چونکہ اگر چیز میں رکھ دیا جائے گا تو بھائی کوئی ایک پیمانہ ناپیں گے آپ کہ کیا کیا خوبصورتی ہو سکتی ہے، لیکن جب دیکھنے والے کی نظر میں رکھ دیا جائے گا تو اس کی اپنی ذاتی چیز ہے نا، وہ جس چیز کو چاہے خوبصورت سمجھے، جس کو چاہے نہیں سمجھے۔ لیکن اگر چیز پر پیمانہ ناپ دیا جائے تو مسئلہ ہو جائے گا نا۔ اگر اس کو چیز پر پیمانہ ناپ دیا جائے کہ نہیں، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک چیز، دیکھیے میرے پاس یہ سیمینار کا ہے، ٹھیک، یہ گول ہے، لیکن اگر کرکٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو اس طرح کم ملتا ہے، شیلڈ ملتا ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ نہیں کہ یہی خوبصورت وہ خوبصورت نہیں، تو مسئلہ ہو جائے گا نا، مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن کہہ دیا جائے نہیں، ہم کو کرکٹ سے دلچسپی نہیں، ہم نہیں کھیلتے ہیں، کم کھیلتے ہیں، نہیں کھیلتے ہیں، ہم کو پڑھائی لکھائی کی چیزوں سے دلچسپی زیادہ ہے۔ اگر نہیں، اگر مجبور کر دیا جائے کہ وہ اچھی ہے تو جس کو پسند نہیں ہے اس کو مجبوراً اس کو اچھا کھانا پڑے گا نا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ چلیے، حظ حاصل کرنا، خوشی حاصل کرنا، خوشی نصیب آنا، لیکن مختلف ذریعوں سے جو دردمندی اور دہشت کے ذریعے اثر کر کے ایسے حیجان کی صحت و اصلاح کرے۔
जो ट्रेजिडी के बारे में ये अरस्तू ने कही है। अच्छा थोड़ा सा और देख लीजिए, एक जगह और है ट्रेजिडी का तर्जुमा, वह ऐसे अमाल की नकल करती है जिस दहशत और दर्दमंदी की जज्बात पैदा हों, और ये तो हुस्निया नकल की खास अहमियत है। यानी दर्द और अलम को नकल करना ट्रेजिडी कहला। आगे आइए अब, किताब देख लीजिए, किताब मासिर अदब के पेशरो, मोहम्मद हसन की किताब है, तो पढ़िएगा। तरबियत हम लोग पढ़ा नहीं, आगे बढ़ गए। तरबिया बताइए किधर, इसमें पढ़ा ही नहीं। तरबिया पढ़ लिए, तरबिया देखिए इधर किधर है। तरबिया किधर छूट गया, तो उन्होंने उसको पढ़ा ट्रेजिडी को। तो है तरबिया, देखिए तरबिया किधर दिया है, उसके बारे में तारीफ होगी थोड़ी सी, फिर लोग आगे बढ़ेंगे। दिया ही नहीं, अच्छा कोई बात नहीं दिया, तो देखते हैं आगे। तो ऐसे ये देखिए, एक बहुत मशहूर नक्काद, इसको देखते हैं, इसको देखिए, इस यहाँ से देख लीजिए करके। अलमिया में तबाही और बर्बादी तसादुम और कशमकश के ज़रिए पैदा होती है, अलमिया में, और तरबिया में इसके बरखिलाफ़, तरबिया में इसके बरखिलाफ़ मैं बता रहा हूँ आपको। अलमिया में ये तबाही व बर्बादी तसादुम, टकराव और कशमकश के ज़रिए पैदा होती है। अलमिया तो अलमिया, किसी भी ड्रामे में तसादुम के बगैर प्लाट का वजूद में आना मुश्किल है। अलबत्ता उसकी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। प्लाट वाक़यात का मजमुआ होता है, वाक़े में हमेशा दो चीज़ें होती हैं या दो से ज़्यादा होती हैं, उससे कम नहीं, जिनमें से किसी न किसी सूरत में तजादियत पाई जाती है। तजादियत मतलब एक दूसरे के ख़िलाफ़, और इसी तजादियत से वाक़या पैदा होता है। मिसाल के तौर पर आपने किसी चीज़ के बारे में दावा किया, मैंने मना कर दिया। जब मैंने मना कर दिया तो आपने कहा कि दलील दीजिए, मैंने कहा आप दलील दीजिए, तो इससे बात बढ़ती है। इसी कारण जब एक दूसरे से जब बात टकराती है तो बात आगे वाक़या पैदा होता है, बात बढ़ती है। यही प्लाट की तामीर होती है और यही अमल को ज़िंदा रखती है। तजादियत ना हो तो प्लाट का बनना भी मुश्किल होता है और अमल भी बाकी ना रहे। अमल मतलब वो पूरा काम, पूरा अमल। देखिए हैगल एक बहुत मशहूर जो है कि नक्काद हैं, कहते हैं कि अशिया का तजाद ही वह ताकत है जिससे अशिया में हरकत पैदा करती है, चीज़ों में। लिहाजा कॉन्फ्लिक्ट ही ड्रामे में हरकत पैदा करने वाली ताकत है, और इसी ड्रामे का नाम ड्रामेटिक एक्शन है। नाम ही है ड्रामा, जब आगे उसको बढ़ाना है तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ होगा, जब होगा तभी बात आगे बढ़ेगी। तो ये बुनियादी मालूमात। अच्छा ये अलमिया के बारे में जानेंगे। तरबिया क्या है, जो इसके ख़िलाफ़ है, जिसके इख्तिताम खुशगवार हो, जिसके इख्तिताम खुशगवार हो, जिसे हज़ नसीब हो, उसमें ड्रावनी बातें नहीं हो, ये चीज़ें उसमें होती है। और फिर हम अब सीधे चलेंगे वहीं जहाँ से हम लोग आए थे। बाकी जो चीज़ें छूट रही हैं उसको तफसील के साथ अगर जानने का मुतमन्नी है आप, तो उसको ज़रूर आप मुताला कीजिए, चूँकि ये किताब मैं आपको दे चुका हूँ। और हम चलेंगे वाजिद अली शाह की तरफ। वाजिद अली शाह पर बात ख़त्म हुई थी कि पहला ड्रामा निगार कौन है और क्या है। दो राय आई थी, दोनों को याद रखिएगा। यहाँ से देखिए वाजिद अली शाह कौन है। पहले आपको उन्वान दिखा दूँ ताकि आपको ऐसे न लगे कहाँ से पढ़ रहे हैं, छूट तो नहीं रहा है। ये देख लीजिए वाजिद अली शाह की ड्रामाई सरगर्मियाँ, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इंद्र सभा की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वाजिद अली शाह ड्रामे के में बहुत अहमियत रखते हैं। चलिए आप में से कोई एक आदमी पढ़िए यहाँ से, कोई भी एक आदमी पढ़िए यहाँ से। सर ड्रामा का दूसरा नहीं बताया, कॉमेडी वाला, उसमें क्या था? कॉमेडी में किसी भी बात को बिगाड़ कर पेश किया जाता है, किसी बात को बिगाड़ कर गलत तरीके से पेश किया जाता है। और उसके एक और था ट्रेजिडी, जिसने बात को सही तरीके से पेश किया जाता है। बताया था ना कॉमेडी, जैसे मोदी जी का नाम लिया था जी। पढ़िए यहाँ से। संस्कृत ड्रामे सवाल के बाद इसके जो
संस्कृत ड्रामे के सवाल के बाद ख़्वाह इसकी वजूहात कुछ भी रही हो, हिंदुस्तान में ड्रामा काफी दिनों तक कसमपुर से की हालत में रहा। बादशाहों, राजाओं और उमरा ने इसकी तरफ से आंखें फेर ली, लेकिन शाहाने अवध के उरूज ने इसके दिन पलटने शाहाने अवध में से कई रक्स और मौसीकी के रसिया रहे। आसिफुद्दौला के दौर में एक किताब उसूलुल नगमात आसिफिया लिखी गई, जो फन मौसीकी पर एक मेयारी किताब है। कितनी कमजोरी कहाँ है पढ़ने नसीरुद्दीन में? सर, मुझे ब्लर नजर आ रहा है। मेरी क्यों? लगता है ना आई साइड पता नहीं, चश्मा का लगता है, मेरा पावर वो हो रहा है। तो चश्मा भेजूं? नहीं, मैं चेक तो अगली कराऊंगी। मतलब क्लास शुरू करूंगा तो पहले पैसा ले लूंगा कि जिसको जिसको क्लास करनी है चश्मा के लिए पैसा जमा करो। नहीं सर, वाकई मेरी eyesight थोड़ी वीक हो रही है। चलो। मैं थोड़ा और भी चीजों में देख रही हूँ। नसीरुद्दीन हैदर 1827 से 1837 के दरबार में कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं जिनसे अंदाजा होता है कि ड्रामा जो राजाओं महाराजाओं के दरबारों से निकलकर सड़कों पर मारा फिर रहा था, फिर से राज दरबारों की तरफ जा रहा है। नसीरुद्दीन हैदर रक्स व मौसीकी से बहुत शगफ रखते थे। रजब अली बेग सुरूर अपनी किताब फसाने गैबरत में उनके दरबार में राग रागनियों के जलसे का जिक्र करते हैं। राग माला एक ऐसी किताब है जिसमें राग और रागनियों के इंसानी शक्ल व सूरत में बजरिया तस्वीर मसरूफ अमल दिखाया जाता है। नसीरुद्दीन हैदर के दरबार में अमली तौर पर इसकी पेशकश होती थी। मसूद हसन रिजवी अदीब लिखते हैं कि इन जलसों में ड्रामाई कैफियत पाई जाती थी। विलियम नाइटिन ने नसीरुद्दीन हैदर के एक पोरपेन मसाहिब से उनकी जिंदगी के हालात सुनकर कलमबंद किए हैं। इसके दूसरे बाब में बादशाह की तफरीही मशगलों का जिक्र करते हुए वो लिखा है कि दीगर मशगलों के साथ उनके यहाँ कठपुतली का तमाशा भी होता था। चुनांचा नसीरुद्दीन हैदर के दरबार में वो ऐसी चीजें पाई जाती थी जिनमें ड्रामाई कैफियत होती थी। एक तो राग रागनियों का जलसा और दूसरे कठपुतलियों का तमाशा। अवध में 10 साल हुकूमत करके नसीरुद्दीन हैदर जुलाई 1830 में इस दारिफानी से कूच कर गए। उनके बाद उनके बेटे मिर्जा फरीदू बख्त मुनाजान तख्त पर बैठे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें नसीरुद्दीन हैदर का बेटा मानने से इनकार कर दिया और तख्त नशीनी ही के दिन उन्हें माजूल कर दिया और नसीरुद्दीन हैदर के बूढ़े चचा मोहम्मद अली शाह को तख्त पर बिठाया, जो वाजिद अली शाह के दादा थे। बस ये बुनियादी बातें थी जिसको आप लोगों ने देखा, सुना, समझा। किसी ने सवाल किया था कि सरगर्मी यही है। मेरी सरगर्मी जब आप लिखेंगे कभी तो क्या कहेगा कि सर की सरगर्मी ये थी कि कभी भी क्लास ले लेते थे। क्लास नागा न होने की वजह से कभी अमल को कहते हैं, काम को कहते हैं सरगर्मी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे वाजिद अली शाह के बारे में। तो इसमें कुछ हम समझाने वाली चीज़ तो है नहीं, एक एक करके सब लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई दूसरा पढ़िए यहाँ से, एक एक करके सबको पढ़ना होगा, ये जान लीजिए, किसी की छुटकारा नहीं है। पढ़िए सर। पढ़िए। वाजिद अली शाह की हालात ज़िंदगी। सल्तनत औध के आखिरी बादशाह वाजिद अली शाह 30 जुलाई 1822 को पैदा हुए। उनकी तालीम व तरबियत शहजादे की तरह हुई। रिकॉर्ड हो रही है क्लास, और लोग भी देखते हैं, जोर से पढ़िए। उनकी तालीम व तरबियत शहजादे की तरह हुई। नसीरुद्दीन हैदर के इंतकाल के बाद उनके दादा मोहम्मद अली शाह सल्तनत औध के बादशाह हुए। उन्हें खेल तमाशों और रक्स मौसीकी से बिल्कुल दिलचस्पी न थी। वह 5 साल हुकूमत करके इंतकाल कर गए तो उनके बेटे अमजद अली शाह यानी वाजिद अली शाह के वालिद अवध के तख्त पर बैठे। उनके नजदीक तो खेल तमाशा और रक्स मौसीकी हराम था। वह बहुत मजहबी थे और वाजिद अली शाह को भी मजहबी बनाना चाहते थे, लेकिन वह मजहब की तरफ रागिब न हो सके। बहरहाल वालिद के बादशाह हो जाने के बाद वाजिद अली शाह वली अहद हुए
اور 20 سال سے 25 سال کی عمر تک ولی عہد رہے۔ اس زمانے میں شاہی قلمدان کی خدمت ان کی سپرد تھی۔ والد کے انتقال کے بعد 1847 کو واجد علی شاہ اودھ کے تخت پر بیٹھے۔ مسعود حسن رضوی ادیب رقم طراز ہیں۔ انتظام سلطنت کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنی فوج کی درستی کی طرف متوجہ ہوئے اور کئی نئی پلٹنیں اور رسالے بھرتی کیے۔ روزانہ صبح و شام نماز پڑھ کر پریڈ کے میدان میں پہنچ جاتے تھے اور فوجی قواعد کی جو فارسی اصطلاحیں خود ایجاد کی تھی ان کے موافق 3-4 گھنٹے فوج کو قواعد اوپر 4 گھنٹے فوج کو قواعد کرواتے تھے۔ ان کی یہ فوجی سرگرمیاں انگریزوں کو پسند نہ آئیں اور ان کو ترک کرنے پر مجبور کیے گئے۔ محل خانہ بس شاہی بحوالہ مسعود حسن رضوی ادیب لکھنؤ کا شاہی اسٹیج۔ بس اتنا ہم ان کے بارے میں جانیں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی۔ چونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں آج بھی دیکھیے گا تو ان کے جو خوشیاں ہوتی ہیں نا ہمارے اور آپ کے خوشی کے علاوہ ہوتی ہے۔ ان کو تو اپنے سے مطلب نہیں ہوتی ہے، دنیا کے دوسری چیزوں میں خوشی تلاش کرتے ہیں۔ اور ہمارے اور آپ کا مطلب کیا ہے کہ جو نارمل لوگ ہیں ان کو ان کے گاؤں علاقہ کا کوئی مل جائے، کوئی ان سے 2 ٹوک بات کر لے، سلام کر لے تو اس سے خوشی ملتی ہے کہ ہمیں اپنا سمجھتا ہے، کوئی ان کا درد سن لے تو اپنا لگتا ہے۔ لیکن جو شاہی لوگ ہوتے ہیں ان کو تو عوام جیسے غلام، عوام مطلب غلام، بلکہ غلام سے نیچے، تو ان کی نہ منہ لگنا نہ ان سے بات کرنا یہ سمجھتے نہیں۔ تو ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے، رقص، موسیقی، تماشا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ عیش و عشرت چاہیے ان کو۔ عیش کا مطلب یہ تھوڑا سادہ زندگی سے اوپر کی بات ہے، اور زندگی کو یوں سمجھیے کہ افراط و تفریط کا شکار بنا دیتی ہے۔ عام انسان یہ نہیں سوچے گا، عام انسان سوچے گا کہ ہماری جو رشتے کے لوگ ہیں، جو اقربا ہیں، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، بال بچے ہیں، دوست احباب، ان کے ساتھ مل جل کے رہیں۔ عام انسان کا خیال یہ ہوتا ہے، لیکن اب سب کے خیال بہک رہے ہیں جو کہ غلط ہے۔ اب سب کوئی سوچ رہا ہے کہ ہم کو صرف پیسہ مل جائے، ہم کو گھر مل جائے، باقی ہم کو پوری دنیا سے کوئی مطلب، نہ بال بچہ سے مطلب ہو، نہ ماں باپ سے مطلب ہو، جو کہ غلط ہے، جو انسانیت کے خلاف ہے، اور انسان پھر اخیر وقت میں اسی کا محتاج ہوتا ہے تو پھر مل نہیں پاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بادشاہ ہوگا تو ان کو کھیل تماشا چاہیے ہر حال میں، وہ تو پبلک کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے ہیں، 1 منٹ ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی ہے، رقص چاہیے، موسیقی چاہیے، تو اس طرح تو ان کے سب ہوتی تھی۔ ان کے پیدائش جب ہونے کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا تھا کام۔ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، واجد علی شاہ کے بارے میں اپنے جانا، اور بہت ساری لمبی چیزیں ان کے بارے میں ہیں، لیکن پھر بھی ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کریں مزید یہ کہ انگریزوں کے ایجنٹ غدار، کیا لکھا یہ ایجنٹ غدار اہلکار ہر کام میں رکھنا ڈالتے رہتے تھے۔ ہاں، رکھنا مطلب اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ڈسٹرب کرنا، آڑے آنا، ہر کام میں دخل اندازی کرنا اور طرح طرح کے بے بنیاد الزامات لگانا، یہ سب چل رہی تھا۔ اور واجد علی شاہ کو تخت بیٹھے ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے کہ وہ سخت علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، اور قریب 10 ماہ بعد شفا یاب ہوئے، تو ان کو بتاکید یہ مشورہ دیا گیا کہ امور سلطنت کے مصروفیات اور مشقتوں سے الگ رہ کر سیر و تفریح میں وقت گزاریں، ان کی زندگی اور بادشاہت کے انحصار کریں۔ آپ کے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو کہتے ہیں کیا کہ آپ گھومیے، وہاں تک کہا جاتا ہے ابا اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، چچا سے ملیے، ماموں جان آئے ہیں، خالہ آئی ہیں، جو بھی ہے، خالو آئے، ان سے مل لیجئے، بات کر لیجئے۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس سے اگر مختلف ہے تو بتائیے گا، چونکہ تہذیب کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن بڑے لوگوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا معاملہ ہوا کہ چلو اب گوا، چلو اب لندن، چلو امریکہ، وہاں یہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، انسیت رکھتے ہیں، ہم دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم دوسرے خبر خیریت لینا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے اور ان میں فرق ہے۔ چلیے، تو بڑے لوگوں کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ آگے آ جائیے۔ چنانچہ انہوں نے سلطنت کا سارا انتظام و انصرام اپنے خسر کس کو کہتے ہیں؟ سسر کو، جو کہ وزیر بھی تھے، کے حوالے کر دیا، اور اہم ملکی معاملات میں مشورہ دیتے اور سنگین مقدمات کا فیصلہ کرتے۔ ان کو کتب بینی، شاعری، تصنیف و تالیف و فنون لطیفہ کے سرپرستی کے لیے کافی وقت ملنے لگا۔ واجد علی شاہ کو اودھ کی سلطنت کے تخت پر بیٹھے
अभी 9 साल ही हुए थे कि उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाकर उनको माजूली कर दिया गया है, उसको क्या कहते हैं, हटा दिया गया, उहदे से खाली करा दिया गया। उन्होंने तमाम इल्ज़ामात के मुदल्लल जवाब दिए, जो अब जवाब अवध बिलियो बुक में, ये देखिएगा किसी किताब है ये, वाजिद अली शाह की किताबें, इसमें उन बातों के जवाब दिए गए हैं जो उन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे, मगर इन जवाबात का कोई असर न हुआ और उन्हें फरवरी 1856 को माजूल कर दिया गया। वाजिद अली शाह मार्च 1856 को अपनी सल्तनत की वापसी का मुकदमा बरतानवी पार्लियामेंट में पेश करने के ख्याल से लखनऊ रवाना हुए, मगर उन्हें कलकत्ता में ही ठहर जाना पड़ा। माजूल बादशाह ने 32 साल जलावतनी की ज़िंदगी कलकत्ता में गुजारी और 21 दिसंबर 1887 को 65 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो पैदाइश कब हुई थी? 1822 में। वफ़ात कब हुई थी? 1887 में। जो आया सबको जाना है, ठीक है, इनके बारे में बुनियादी जानकारी है। इनकी जो किताबें हैं, सरगर्मियाँ हैं, क्या काम थे उसको देखते हैं। इनकी किताबें परिखाना जो अभी आप लोगों ने देखा था, ठीक है। इनकी दूसरी किताबें 36 इजादी रहस्य, ड्रामे की अहम किताबें 36 इजादी रहस्य, इसको देख लेते हैं। पढ़िए आप में से कोई एक आदमी इसको, कोई एक आदमी यहाँ से पढ़िए जल्दी से, जो पढ़ चुके हैं वो नहीं। सुनो, मुझे नाम नहीं रखना पड़े, बेहतर यही है। सब चुप क्यों? उल्लास क्यों चुप हो? क्यों चुप हो? फुरकान, सादिया, जीनत और किसके का नाम है? तो देखना पड़ेगा खोल के। जब बोला पढ़ने के लिए तो फौरन पढ़ना चाहिए। और कौन? अब्दुरब, और कौन है? इधर किधर गया? आरबीडी, आयशा, नशरा पढ़ो, सबा खातून तो पढ़ी थी अभी, सादिया, तय्यबा, पढ़ते क्यों नहीं हो? चलो पढ़ो, किसका नाम दिया था अभी? पढ़िए, फौरन शुरू कीजिए। दुनिया की हर चीज़ बदलती रहती है। इस उसूल के बावजूद मजहबी एतक़ादात में तब्दीली आती भी है, तो बहुत देर में। यही वजह है कि संस्कृत ड्रामे के ज़वाल के बावजूद भी उसके मजहबी नाटक जैसे रामलीला और रासलीला बाकी रहे, और न सिर्फ ये बाकी रहे बल्कि वाजिद अली शाह के दौर और उसके नवाह में ये बहुत ज़्यादा मुरव्वज, ठीक है, और मकबूल थे। रहस्य का मतलब रास है, जो कृष्णचंद की एक लीला है। शर्मद भागवत में है कि जाड़ों की दिलकश रातें आईं तो कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाने लगे, वृंदावन जिनको में सुनकर गोपियां अपने अपने कामों को अधूरा छोड़कर फौरन ब्रज से खड़ी हुई। कृष्ण जमुना के किनारे उनके साथ खेलने और तफरीह करने लगे। उनकी मोहब्बत पाकर गोपियों के दिल में ये गुरूर पैदा हो गया कि हमसे ज़्यादा खूबसूरत, नेक सिफात और खुशकिस्मत कोई औरत दुनिया में नहीं। उनका ये गुरूर ढाने के लिए कृष्ण एकाएक गायब हो गए। कृष्ण जब कहीं नज़र न आए तो गोपियाँ बेहद परेशान हो गईं और अपने महबूब का गुण गाती हुई उनकी तलाश में इधर उधर फिरने लगीं। जंगल के दरख्तों और उन पर लिपटी हुई बेलों से कृष्ण का पता पूछती फिरती, फिर कृष्ण की याद में मोह होकर उनके कारनामों की नकलें करने लगीं। फिर जमुना के किनारे बैठकर कृष्ण के गुण गाने और उनकी मन्नतें करने लगी। वह इसी तरह गमगीन बैठी थी कि एकाएक कृष्ण उनके सामने नमूदार हो गए। गोपियाँ उनको देखकर फरते मुसर्रत से बेख्तियार हो गईं और कृष्ण उनको साथ लेकर जमुना किनारे घूमने फिरने लगे। नाजो न्याज की बातें होती रहीं और कृष्ण उनके साथ खेल तमाशे करते रहे। गोपियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर घेरा बनाकर खड़ी हो गईं
اور کرشن بھی اس حلقے میں اس طرح شامل ہو گئے کہ ہر دو گوپیوں کے بیچ میں ایک کرشن نظر آتے تھے۔ ہر گوپی یہی سمجھ رہی تھی کہ کرشن اس کے پاس ہے۔ گوپیوں اور کرشنوں کا یہ حلقہ بڑے دلکش انداز سے ناچنے لگا۔ پڑھیں گے بڑھیا تب نہ ہوگا، روز میں ایک ہی چیز کسی کو کہوں، کیا مشکل تھا؟ تھوڑا بہت آگے پیچھے تو ہوتا ہے، لیکن پڑھیں محنت سے، سب کو کہہ رہا ہوں روز فلا پڑھیے آپ لوگ، پتہ نہیں بہت غصہ آتا ہم کو، لیکن کتنا بولیں ہم، اتنا ہی بول سکتے ہیں۔ کیا منہ میں دہی جما کے رکھتے ہیں آپ لوگ، مطلب کیسے پروفیسر بنو گے؟ ہم بتاؤ، ہم سوال ہی سمجھ میں آتا ہے۔ جو آپ اپنے کلاس میں نہیں پڑھ پاتے ہو، کوشش نہیں کرتے ہو پڑھنے کے لیے، کیا پڑھاؤ گے یار؟ میں بولوں گا تو آپ کو لگے گا بہت برا، آپ کہو گے کیا کیا بولتے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت احساس دلا رہا ہوں۔ ارے غلطی سے کیوں ڈرتے ہو بھائی؟ پروفیسر کا مطلب چرب زبان ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ جو بولنے میں کمزور ہے کوئی پروفیسر نہیں بن سکتا ہو، اس فیلڈ کو نہیں اپنا، وہ چھوڑ دے، کوئی اور فیلڈ لے لے۔ حقیقت نہیں کہ آپ لوگ یہاں صرف نہیں بولتے ہو، باقی دنیا کا ہر کام میں بولتے ہو، پھٹ 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 بولتے ہو۔ یہ میں آپ کو احساس اس لیے دلاتا ہوں تو کہ آپ سیکھو۔ حالانکہ اس میں کچھ میرا یہ وہ نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو کم وقت میں زیادہ پڑھا دوں اور جلدی سے ختم ہو جائے، تو میں چاہتا ہوں یار آپ میرے ساتھ پڑھتے رہو۔ اس لیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کوئی افسانہ نگاری کا پروگرام رکھوں، لیکن مجھے آپ لوگوں کو بھروسہ ہی 0% رہتا ہے کہ اگر میں نام بھی دے دوں کسی کا تو کوئی آئے گا ہی نہیں۔ جیسے اگلے 10 تاریخ میں رکھ دوں کہ فلاں افسانہ کہ تجزیہ، کسی مہمان کو بلا لوں فلاں کو رکھ دوں کہ آپ قرأت کریں گی، تو وہ آئے گا ہی نہیں، مجھے معلوم ہے، اسی لیے میں نہیں رکھتا ہوں پروگرام۔ حالانکہ میرے ذہن میں ہے میں پروگرام کر سکتا ہوں، لیکن نہیں رکھتا ہوں میں نا۔ ایسے لڑکوں میں یہی حال ہے، اس کے علاوہ دنیا کا سارا کام کروا لیجیے ان سے، وہ سب کے تیار رہیں گے۔ یہ صورت حال ہے ہمارے ساتھ۔ کرنا ہے تو کیجیے، نہیں کرنا ہے کیجیے، آپ کے ہاتھ میں، آپ کی مرضی ہے، لیکن میرا کام کہنا ہے، میں ایمانداری کے ساتھ آپ کہنا چاہتا ہوں، احساس دلاتا ہوں، اسی لیے روز روز کہتا ہوں۔ آپ صرف نیٹ نکال لو گے نا، چاہے جیارہ بھی نکال لو گے تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں نا اس کو لکھ گیٹری بن کر رکھ لیجیے آپ لوگ۔ بہت تیز ترات نہیں رہو گے پڑھنے لکھنے میں، اب محنت نہیں کرو گے نا تو ایڈمیشن ہونا مشکل ہے صحیح یونیورسٹی میں۔ ہاں میری بات نوٹ کر کے رکھ لو آپ۔ یہ مرتبہ اور بتایا تھا، بہت لوگوں میں دیکھا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ آج ایک لڑکا مجھ سے پوچھ رہا تھا میری کلاس کا کہ فلاں پروفیسر تم کیسے جان پہچان بنا لی؟ ہم کہاں تو جے این یو سے پڑھے بھی نہیں، تمہارے سر جے این یو سے پڑھے ہوئے تھے، تو تھوڑا سا دکھاؤ گے تب نہ ہوگا، کیسے کام بنے گا؟ روز روز ایک ہی بات کہتا ہوں، جو کہتا ہوں پڑھو چپ، پڑھو چپ۔ چلیے آگے۔ والد علی شاہ بھی رحس سے یہ دونوں چیزیں مراد لیتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب بنی کے چوتھے باب میں جو رحس کے بیان میں 2 فصلیں قائم کرتے ہیں، پہلی فصل 36 ایجادی رحسوں میں اور دوسری فصل رادھا کنہیا کی طرح 2 قصوں میں۔ اس میں بہت طویل بحث، اس کو آپ پڑھیے گا، مطالعہ کیجیے گا۔ ان کی دوسری کتاب ہے جوگیا میلے، اس کو یاد رکھیے گا، جوگیا میلے، یہ کتاب ہے جوگیا میلے۔ اب پروفیسر کو آپ دیکھی ہوں گی، شہناز رحمان، پروفیسر نہیں ڈاکٹر ہیں، شہناز رحمان، نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ شہناز رحمان کا، بالکل نوجوان ہے، دیکھیے انہوں نے محنت کی ہے تو۔ ان کے شوہر بھی اچھا، دونوں نے شادی کی اپنے علی گڑھ میں پڑھائی کرتے کرتے، اور دونوں کے بعد میں کل سوچ رہا تھا کہ دونوں ساتھ اکیڈمی نام ہے، دونوں پروگرام بلائے جاتے ہیں، وہ بولتی ہیں چلو شوہر نے محنت کی تو لڑکی نے بھی محنت کی دوا کے ساتھ ساتھ، وہ بھی پڑھتی گئی، دونوں پریکٹس کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ اس طرح کچھ مطلب کرو کہ ان کے ساتھ، مطلب اگر پڑھنے میں ڈر لگتا ہے یا شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو ان سے سیکھو، شہناز رحمان سے، بالکل نوجوان ہیں، یہاں آئے تھے یونیورسٹی آف حیدرآباد میں صفدر صاحب سے ملنے، تو میں بھی ملا تھا ساتھ میں بیٹھ کے۔ چلیے، تو جوگیا میلے بھی کتاب کس کی ہے؟ واجد علی شاہ کی کتاب ہے، واجد علی شاہ کی، اس کو پڑھیے، یاد کیجیے۔ اس طرح دیکھیے، یہ واجد علی شاہ کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا۔ رادھا کنہیا کا قصہ، اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے، کچھ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، چونکہ یہ بڑے مشہور ہے۔ واجد علی شاہ نے رادھا کنہیا کا قصہ نام کی 2 چیزیں تصنیف کی ہیں۔ پہلی اس وقت تصنیف ہے جب 1843 میں ولی عہد ہوئے، اور جو ہے کہ جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب پری خانہ میں کیا۔ پری خانہ بھی کتاب واجد علی شاہ کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رہس دھاری ناچ کا ایک سوانگ ہے، اس میں کنہیا ان کی گوپیوں کا روپ دھارا جاتا ہے۔ ناچ گانے کی یہ محفل اس قدر عمدہ تھی کہ ہر شخص کی زبان پر سوائے واہ واہ کے اور کچھ نہ تھا۔ اس تمثیل میں پرستش کی رسم ادا کی جاتی، اور اس میں رادھا کنہیا اور 4 گوالیں
یعنی صرف 6 کردار ہیں اور اس میں کوئی قصہ پیش نہیں کیا گیا. اس میں رادھا اور کنہیا کے درمیان 2 دوہروں سے مکالمے کا تأثر پیش کیا گیا ہے. وہ دونوں 2 دوہرے ہیں. یہ دیکھیے، یہ ہے دوہرا، اس کو کہتے ہیں. مور مکٹ کٹکا چھنی کر مرلی اڑمال، یہ بانک موہ من بسے سدا بہاری لال. اسی میں اس سے پہلے بھی آیا تھا. دوسرا کیا ہے کہ آؤ پیارے موہ نہ پلک ڈھانپ توہے لیو، نہ میں دیکھوں اور کو تا نہ توے دیکھ دیوں. یہ اس میں ہے. ٹھیک ہے. اور تفصیلی کہاں گیا، یہ دیکھیے 3 اسٹیج مثنویاں، یہ بھی واجد علی شاہ کی ہے. اس میں کون کون سی ہے؟ 3 اسٹیج مثنویاں. افسانہ عشق میں دریائے عشق، بحر الفت. 3 لکھا، اس 3 کو تفصیل کر دیا. افسانہ عشق، دریائے عشق، بحر الفت. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا. یہ اتنی ختم ہوا. اب ہم لوگ سیدھے آگے چلیں گے. جو عملہ براہ راست نصاب میں داخل ہے ڈرامہ، اس کی طرف. کون سا ڈرامہ ہے؟ اندر صاحب. اس کو پڑھیں گے. ابھی بھاگیں گے نہیں آپ لوگ. بھاگنے سے کام نہیں بنے گا. وقت بالکل کم ہے. مجھے تو ٹینشن ہو رہا ہے کیسے ختم ہوگا. واجد علی شاہ آپ سب سے پڑھواتے ہیں. ابھی آپ لوگ ایسے نہیں پڑھنے والے. جب ڈانٹیں گے تبھی پڑھو گے. اندر سبھا کا موضوعاتی مطالعہ ہے. اندر سبھا کسی کتاب ہے؟ چلیے بتائیے. اندر سبھا کسی کتاب ہے؟ کمنٹ کیجیے. کمنٹ کیجیے سب لوگ. امانت لکھنوی. امانت لکھنوی کی. ٹھیک ہے، امانت لکھنوی کی. امانت لکھنوی کی. تو اب یہاں سے ہم لوگ پڑھیں گے اس کو. تعارف. چلیے پڑھیے یہاں سے کوئی ایک آدمی. جلدی پڑھیے. تعارف. ہندوستان میں لفظ اندر سبھا کچھ مخصوص معنوں میں مدت سے استعمال ہوتا آیا تھا، لیکن 19ویں صدی کے وسط سے اسے خاص طور پر ان ڈراموں کے لیے استعمال کیا جانے لگا جن میں راجہ اندر کی سبھا، دیو، پریوں اور جوگن کے قصے کو اسٹیج کیا جاتا. رفتہ رفتہ راجہ اندر اور اس کی سبھا کی قید ختم ہو گئی اور ہر اس ڈرامے کو اندر سبھا کہا جانے لگا جس کے قصے میں فوق فطری عناصر کی کار فرمائی ہوتی ہے. یعنی جلد ہی یہ لفظ اسم خاص سے اسم عام بن گیا. اردو میں ڈرامے کے نام کے طور پر لفظ اندر سبھا سب سے پہلے سید آغا حسن امانت لکھنوی نے اپنے اس ڈرامے کے لیے استعمال کیا، جس کی تصنیف 1 اگست 1852 عیسوی کو مکمل ہوئی اور جو 14 جنوری 1854 عیسوی کو پہلی بار اسٹیج ہوا. لکھا کب گیا؟ امانت کے 52 اس میں. ڈرامے اور کھیلا کب گیا؟ 54 میں. پہلی مرتبہ کس نے استعمال کیا؟ سید آغا حسن امانت لکھنوی نے. ٹھیک ہے، یہ سب یاد رکھنے کی چیز. چلیے امانت کے اس کو چھوڑیے، یہاں پڑھیے آپ. اندر سبھا ایک مکمل منظوم ڈرامہ ہے جس میں مختلف قسم کے گانوں کے ساتھ ساتھ مکالمے بھی منظوم ہیں اور ان تمام اشعار کو اس دور کی مقبول عام راگ راگینیوں میں ادا کیا گیا ہے. ان راگ راگینیوں کے ساتھ رقص و موسیقی کے امتزاج نے اسے ایک نئے قسم کی محفل رقص و سرود بنا دیا ہے اور بقول وقار عظیم یہ ساری انجمن آرائی ہی محض رقص و سرود کی خاطر ہے. وقار عظیم مقدمہ اندر سبھا. امانت. ہمارے کچھ مستند ادیبوں کی غلط فہمیوں کی بنا پر، جن میں نور الہی محمد عمر اور امتیاز علی تاج شامل ہیں، درج ذیل باتیں مشہور ہو گئی تھیں. پہلا، اندر سبھا اوپیرا کی نقل ہے یا اس کے طرز پر لکھا گیا ہے. دوسرا، یہ سب سے پہلے قیصر باغ میں کھیلا گیا. تیسرا، واجد علی شاہ کے دربار میں کوئی فرانسیسی مصاحب بھی تھا جس سے اوپیرا کی تعریف سن کر واجد علی شاہ نے ہندوستانی مذاق کا اوپیرا تیار کرنے کا حکم دیا. چوتھا ہے، امانت واجد علی شاہ کے درباری شاعر تھے اور انہوں نے واجد علی شاہ کی ہی فرمائش پر اندر سبھا تصنیف کی ہے. مسعود حسن رضوی ادیب ان تمام باتوں کو بہت پہلے اپنی کتاب لکھنؤ کا عوامی اسٹیج میں مدلل طور پر غلط ثابت کر چکے ہیں. یعنی اندر سبھا نہ تو کبھی قیصر باغ میں کھیلا گیا، نہ ہی واجد علی شاہ کے دربار میں کوئی فرانسیسی مصاحب تھا جس کی تجویز پر واجد علی شاہ کے حکم سے یہ لکھا گیا، نہ ہی امانت واجد علی شاہ کے درباری شاعر تھے.
بلکہ انہیں واجد علی شاہ کے دربار تک رسائی بھی حاصل نہیں تھی۔ مصاحب جانتے کس کو کہتے اوپیرا ہیں؟ ساتھی دوست مصاحب جب اس کا استعمال ہوتا ہے نا تو درباری کہہ سکتے ہیں، دوست کا معنی تو ہے ہی ہے، لیکن جو بادشاہ کو مشورہ دینے والا ہوتا ہے نا، اس کو مصاحب کہتے ہیں۔ چلیے اوپیرا سے تو اس کا موازنہ ہی کرنا بیکار ہے، کیونکہ اوپیرا میں کہانی کے موضوع کے مطابق ایسی موسیقی پیش کی جاتی ہے جو مواقع کے مطابق متنوع بھی ہوتی متنوع رہتی ہے نہیں، اور کسی قسم کے وقفہ سے کہیں اس کا ربط و تسلسل بھی ٹوٹنے نہیں پاتا، یعنی شروع سے آخر تک مواقع کے ساتھ ساتھ بغیر تسلسل ٹوٹے موسیقی حسب ضرورت آپ سے آپ رنگ بدلتی چلی جاتی ہے۔ اندر سبھا کی موسیقی اس قدر مسلسل اور مربوط نہیں ہے، اس میں موسیقی کا طرز بالکل الگ ہے۔ جن ڈراموں میں موسیقی اور گانوں کا یہ طور ہو، مغرب میں انہیں اوپیرا کے بجائے میوزیکل کامیڈی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر دعوت علی میں سوال آ جائے کہ سب سے پہلے اندر سبھا کہاں کھیلا گیا، تو اگر یہ اس کے ساتھ میں دے دیا جائے کہ قیصر باغ میں کھیلا گیا، بات بالکل غلط ہے، بات بالکل، یہ لائن آپ نے پڑھا ہوگا تو یہ چونکہ ہمارے سوال میں ہیلپ کر رہے چیز ہے نا۔ اگر سوال دعویٰ میں آ جائے، دلیل میں آ جائے کہ اوپیرا کا طرز پہ لکھی، بات بھی غلط ہے۔ یہ کہا دیا جائے کہ فرانسیسی کوئی مصاحب تھا، اس سے لکھوایا گیا، یہ بھی بات بالکل غلط ہے۔ اس کو سب یاد رکھنا ہوگا، ہمیں جاننا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کے اسباب اور محرکات ہیں۔ چلیے یہاں دیکھیے، یہ سوال دیکھیے، یہ سوال کم وقت میں آپ کو زیادہ چیزیں ہو جائیں گی۔ یہ دیکھیے، ڈرامہ کہاں پیدا ہوا اور پروان چڑھا، معلوم ہے؟ ہم لوگ کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ ہم لوگ تعارف سے تھوڑا سا یہاں پڑھے تھے، ہے نا۔ یہاں دیکھیے، اس کے لیے اگر اس کتاب کو آپ نے تھوڑا سا پڑھ کے تھوڑا سا حل کر لیا تو آپ کا کام بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ کہاں ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ڈرامہ ابتدا سے اسے مغربی ایک ڈرامے کے اصول پر پرکھا گیا۔ ہمارے ہندوستان میں نیچے لکھا ہوا ہے، ہاں اردو ڈرامہ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ جی، اب یہاں سے یہ پڑھ لیں گے تھوڑا سا، ہندی، عربی، اردو، سنسکرت کرتے کرتے آئیں گے تو اردو ڈرامے کا نقص مانا گیا اور اس کو کمتر سمجھ کر توجہ نہیں دی گئی۔ کہا گیا اردو ڈرامہ ہندوستان میں ہی پیدا ہوا، اردو ڈرامہ ہندوستان میں ہی پیدا ہوا، یہیں پروان چڑھا اور یہیں کی مٹی سے خوشبو مناسب جو ہے کہ فضا اس کو ملی۔ یہ چیز آپ کو اس طرح اب تیاری کر لیں گے تو اس کو یاد کیجئے، سمجھیے۔ اس طرح اندر سبھا پہلی بار کب اسٹیج ہوا؟ 54 میں، 52 میں لکھا گیا۔ امانت کی زبان کتنی عمر بند ہو گئی؟ امانت کی زبان کتنی عمر بند ہو گئی تھی؟ یہ سوال بھی آیا کئی مرتبہ۔ یہ دیکھیے، 20 برس کی عمر میں امانت کی زبان بند ہو گئی تھی۔ 10 سال بعد زبان تو کھل گئی، اچھا بند ہو گئی، کتنے سال کے بعد کھلی؟ دونوں یاد رکھیے، 20 سال کے بعد 20 سال میں بند ہو گئی اور 10 سال بعد کھلی، مگر لکنت مرتے دم تک قائم رہی۔ چنانچہ وہ کہتے آتے جاتے نہیں تھے، البتہ ان کے یہاں شاگرد آتے جاتے رہتے، کہیں آتے جاتے نہیں، کہتے نہیں، کہیں۔ ان میں ہی سے ایک شاگرد متخلص عبارت نے رہس کے طور پر جلسہ کہنے کی فرمائش کی، جس کو امانت نے قبول کر لیا۔ امانت اندر سبا شرح انصوام اختیار، یہ سوال بھی آ چکا ہے اسی کتاب کے شروع میں، ایک ہے کہ شرح اندر سبا، اسی کتاب میں شروع میں ہے، تو یہ بھی امانت کی ایک وضع کے خیال سے کہیں جاتا تھا نہ آتا تھا، وضع اپنے اعتبار سے کہا رہا ہے، اپنی حالت کے اعتبار سے، زبان کی وابستگی سے گھر میں بیٹھے بیٹھے جی گھبراتا تھا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حاجی مرزا عبادت علی تخلص عبادت عاشق کلام امانت، یعنی امانت کے کلام کا عاشق تھا وہ۔ انہوں نے ازراہ محبت کہا کہ بیکار بیٹھے بیٹھے گھبرانا اب سے بیکار ہے، اب سے یعنی بیکار ہے، ایسا کوئی جلسہ رہس کے طور پر تبازات نظم کیا چاہیے کہ 2-4 گھڑی دل لگی کی صورت ہو جائے اور خلق میں شہرت ہوئے، خلق مطلب عام لوگوں میں۔ آخر الامر ان کی فرمائش کے بندہ اس کے کہنے پر آمادہ ہوا تھا۔ کس کے کہنے پر؟ کس کے کہنے پر؟ حاجی مرزا عبادت علی تخلص عبادت، ٹھیک ہے۔ چلیے
پھر کامانت اس فرمائش کو پورا کرنے کے لیے اس لیے بھی راضی ہو گئے کہ عام حسن پرستی، مروجہ موسیقی اور عشقیہ شاعری سے انہیں گہری دلچسپی تھی. ٹھیک ہے. دوسری ہے کہ اسے ملتا جلتا ایک جلسہ ایسی واسوخت خانی کا منعقد کروا چکے تھے جس کی مقبولیت سے زیادہ وسیع پیمانے پر ایک نیا جلسہ منعقد کرانے کا حوصلہ پیدا کر دیا تھا. اور جیسا کہ اوپر بیان ہوا، کامانت شاعر تھے اور انصبا بھی منظوم تھے. انصبا کیا ہے؟ منظوم ڈرامہ ہے. چنانچہ واجد علی شاہ کے جلسوں کی شہرت، ماحول کی سازگاری، خود شاعر کی طبیعت کی مناسبت اور فرمائش کرنے والوں کی پاسداری کے خیال نے امانت کو دلکش تخلیق کی طرف راغب کیا اور انہوں نے اندرسوا تخلیق کر کے اردو ڈرامے کی اس اساس کو مستحکم کر دیا جس کی ابتدا واجد علی شاہ کر چکے تھے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیے. دیکھیے میں کہتا ہوں تو اس کو برا نہیں مانیے، میں آپ کے لیے ہی کہتا ہوں، آپ کو اکساتا ہوں.